السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہدا شاہ۔ ناظرین، یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم چین کی کامیابیوں کی بات کریں گے۔ اس حوالے سے معیشت، 14ویں 5 سالہ منصوبے، سونے اور چاندی کی قیمتوں کے نئے ریکارڈز، سبز توانائی، روبوٹ کتوں کی گشت، چائنا اسپرنگ فیسٹیول کی تیاریوں، برفانی علاقوں کے دلچسپ نظاروں سے متعلق اور بھی دیگر دلچسپ رپورٹس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین کی مجموعی قومی پیداوار سال 2025 میں 5% کے سالانہ اضافے کے ساتھ متوقع ہدف کو پورا کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں چین کی معیشت نے دباؤ کے باوجود نمایاں ترقی کی۔ چین کی معیشت نے اندرونی اور بیرونی مشکلات کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھا اور اعلیٰ معیار کی ترقی میں نئے سنگ میل عبور کیے۔ چین کی مجموعی قومی پیداوار 2025 میں 5% کے سالانہ اضافے کے ساتھ اپنے متوقع ہدف کو پورا کرنے میں کامیاب رہی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال کے مقابلے میں چین کی معیشت نے دباؤ کے باوجود نمایاں ترقی کی۔ چین کے قومی شماریات بیورو کے حکام نے بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ چین کی معیشت نے اندرونی اور بیرونی مشکلات کے باوجود اپنی ترقی کا سفر جاری رکھا اور اعلیٰ معیار کی ترقی میں نئے سنگ میل عبور کیے۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق 2025 میں چین کی GDP 140.1879 ٹریلین یوان رہی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں مستقل قیمتوں کی بنیاد پر 5% زیادہ ہے۔ چینی حکام نے اس بات پر بھی زور دیا کہ 2025 کے دوران چین نے اقتصادی اور سماجی ترقی کے تمام اہداف کو کامیابی سے مکمل کیا، جس سے 14ویں 5 سالہ منصوبے کا اختتام کامیابی کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر غیر متوقع تبدیلیوں اور اندرونی مشکلات کے باوجود چین نے فعال اور مؤثر پالیسیوں کا نفاذ کیا، جس کی بدولت ملک کی معیشت مضبوط بنیادوں پر استوار ہوئی اور بیرونی دباؤ کے باوجود ترقی کا سفر جاری رہا۔ سال 2025 میں اشیاء خوردہ کی پیداواری صلاحیت میں 3.7% اضافہ ہوا، جو معاشی ترقی کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ چین کے قومی ادارہ برائے شماریات کے مطابق سال 2025 میں اشیاء کے فروخت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ کمیونیکیشن آلات، ثقافتی اور دفتری سامان، تفریحی سامان، گھریلو آلات اور آڈیو ویژول سامان کی فروخت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چین کی خوردہ فروشی میں 2025 میں سال بہ سال 3.7% اضافہ ہوا ہے۔ یہ ملک کی کھپت کی طاقت کا ایک اہم اشاریہ ہے۔ چین کے قومی شماریات بیورو کے مطابق مارکیٹ فروخت میں اضافہ ہوا اور 2025 میں سروسز کی خوردہ فروشی میں تیز رفتار ترقی دیکھنے کو ملی۔ 2025 میں مجموعی خوردہ فروشی 50.12 ٹریلین یوان تک پہنچی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 3.7% زیادہ ہے۔ مختلف علاقوں کے مطابق شہری علاقوں میں خوردہ فروشی 43.30 ٹریلین یوان تک جا پہنچی، جس میں 3.6% کا اضافہ ہوا، جبکہ دیہی علاقوں میں یہ 6.82 ٹریلین یوان رہی، جو 4.1% کا اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ مختلف کھپت کے نوعیت کے مطابق مصنوعات کی خوردہ فروشی 44.32 ٹریلین یوان رہی، جو 3.8% بڑھی، اور کیٹرنگ کی آمدنی 5.80 ٹریلین یوان تک پہنچی، جو 3.2% کا اضافہ ہے۔ بنیادی ضروریات کی اشیاء اور کچھ اپ گریڈ شدہ اشیاء کی فروخت میں اچھا اضافہ دیکھا گیا۔ کمیونیکیشن آلات، ثقافتی اور دفتری سامان، تفریحی سامان، گھریلو آلات اور آڈیو ویژول سامان کی خوردہ فروشی میں بالترتیب 20.9%، 17.3%، 11% اور 9.3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چین نے 14ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران شہروں کی بحالی کی جانب مسلسل پیش رفت کی ہے اور مقامی حالات کے مطابق پارک سٹی کے منصوبوں کو فروغ دیا گیا ہے۔ شہری منصوبہ بندی اور تعمیر میں عوامی ضروریات کو ترجیح دیتے ہوئے اور ماحولیاتی فضا کو زیادہ معقول طریقے سے مختص کرتے ہوئے ملک بھر کے شہروں میں سبزہ بڑھایا گیا ہے اور رہائشی ماحول میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ چین نے 14ویں 5 سالہ منصوبے کے دوران شہری ماحولیاتی بحالی اور افعال کی بہتری کی جانب مسلسل پیش رفت کی ہے اور مقامی حالات کے مطابق پارک سٹی کے منصوبوں کو فروغ دیا ہے۔ شہری منصوبہ بندی اور تعمیر میں عوامی ضروریات کو ترجیح دیتے ہوئے اور ماحولیاتی فضا کو زیادہ معقول طریقے سے مختص کرتے ہوئے ملک بھر کے شہروں میں سبزہ بڑھایا گیا ہے اور رہائشی ماحول میں نمایاں بہتری آئی ہے۔
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک کے شہری علاقوں میں سبزہ زاروں کی شرح 43% سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ فی کس پارک سبزے کا رقبہ 15.9 مربع میٹر تک پہنچ چکا ہے، جو 2020 کے مقابلے میں 1.1 مربع میٹر کا اضافہ ہے۔ صرف پچھلے سال ہی 4700 سے زائد پاکٹ پارک شروع کیے گئے، جبکہ 5800 کلومیٹر سے زائد سبز راستے بھی تعمیر کیے گئے۔ پارک سٹی کی تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ شہری منصوبہ بندی، ترقی اور حکمرانی کے عمل میں بہترین اور منصفانہ ماحولیاتی فوائد فراہم کیے جائیں۔ اس سے لوگوں کی فطرت سے جڑنے اور بہتر معیار زندگی کے حصول کی ضروریات کو مزید پورا کیا جا سکتا ہے۔ چین کے ریلوے آپریٹرز نے اسپرنگ فیسٹیول کے دوران سفر کے لیے ٹرین کی ٹکٹس کی فروخت شروع کر دی ہے۔ چائنا اسٹیٹ ریلویز گروپ آف کمپنی کے مطابق 2 فروری سے 13 مارچ تک ریلوے کے 50,39,000 سے زائد سفری ٹرپس چلائے جائیں گے۔ اسپرنگ فیسٹیول کے دوران ہر سال لاکھوں لوگ اہم روایتی تہوار اپنے خاندانوں کے ساتھ منانے کے لیے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ چین کے ریلوے آپریٹر نے اعلان کیا ہے کہ 2026 کے اسپرنگ فیسٹیول کے دوران سفر کے لیے ٹرین ٹکٹوں کی فروخت شروع ہو چکی ہے۔ چائنا اسٹیٹ ریلویز گروپ کمپنی کے مطابق اس سال کا سفری رش 2 فروری سے 13 مارچ تک جاری رہے گا۔ ملکی ریلوے نیٹ ورک ان 40 دنوں کے دوران 539 ملین سفری ٹرپس کے انتظام کی توقع رکھتا ہے، جو 2025 کے اسپرنگ فیسٹیول کے سفر کے مقابلے میں 5% کا اضافہ ہے۔ اسپرنگ فیسٹیول کے دوران ہر سال لاکھوں لوگ جو کام، تعلیم یا نظام زندگی سے جڑے دیگر امور کے لیے اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں، چین کے سب سے اہم روایتی تہوار اسپرنگ فیسٹیول کے لیے اپنے خاندانوں کے ساتھ ملنے واپس اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، اور اس دوران دنیا کی سب سے بڑی سالانہ انسانی نقل مکانی دیکھنے میں آتی ہے۔ اس سال کا اسپرنگ فیسٹیول 17 فروری کو شروع ہوگا۔ سفر کی بڑھتی ہوئی طلب کو بہتر طور پر پورا کرنے کے لیے ریلوے آپریٹرز نے مختلف خدمات میں بہتریاں لائی ہیں، جن میں غلط خریدے گئے ٹکٹوں کے لیے عارضی مفت واپسی کی پالیسی، خاموش پرسکون کوچز کی خدمات میں توسیع اور طلباء کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ ٹکٹس بھی شامل ہیں۔ چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے اسپرنگ فیسٹیول گالا کی پہلی ریہرسل میں مخصوص تعداد میں عام افراد کو مدعو کیا گیا۔ سی ایم جی اپنی سالانہ اسپرنگ فیسٹیول گالا کی کئی ریہرسلز منعقد کرتا ہے، جو ایک بڑا ٹیلی ویژن ایونٹ اور گینیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سالانہ ٹی وی پروگرام ہے۔ چائنا میڈیا گروپ کے 2025 اسپرنگ فیسٹیول گالا کے پہلی ریہرسل میں ایک منتخب تعداد میں عام چینی افراد کو مدعو کیا گیا، جو اس ایونٹ کا حصہ بنے۔ سی ایم جی اپنے سالانہ گالا کے کئی ریہرسلز منعقد کرتا ہے، جو ایک انتہائی متوقع ٹی وی ایونٹ ہے اور گینیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق دنیا کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سالانہ ٹی وی پروگرام بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ پہلی ریہرسل میں حاضرین میں ایک شارٹ ویڈیو ڈائریکٹر، ایک فیری بوٹ مالک اور آپریٹر اور ایک مشہور نثر نویس شامل تھے۔ شرکاء نے کہا کہ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ چینی ثقافتی عناصر نے انہیں بے حد متاثر کیا۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا اور جو تحریک انہیں ملی، اسے اپنی تخلیقات میں شامل کریں گے۔ شرکاء نے کہا کہ جب اچانک انہیں سی ایم جی اسپرنگ فیسٹیول گالا کے ریہرسل دیکھنے کے لیے مدعو کیا گیا تو انہیں بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ ماضی میں وہ اسے صرف ٹی وی پر ہی دیکھ پاتے تھے۔ یہ گالا مختلف نوعیت کی پرفارمنسز جیسے موسیقی، رقص، مزاحیہ ڈرامے اور دیگر ثقافتی مظاہروں سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ایک تفریحی پروگرام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جو خاندانوں کے ملنے، خوشیوں سے بھرے نئے سال کے آغاز اور چینی ثقافت کے جشن کا نشان ہوتا ہے۔ گھوڑے سے منسوب نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی چین بھر میں پھولوں کی مارکیٹس میں رش بڑھتا جا رہا ہے، جہاں لوگ بڑی تعداد میں گملوں اور نئے سال کی سجاوٹ کے لیے پھول اور دیگر سامان کی خریداری شروع کر رہے ہیں۔ بیجنگ کے فلاور ٹریڈنگ سینٹر میں مختلف رنگ اور اقسام کے پھولوں کے ساتھ ساتھ گھوڑے کی شکل کے گلدان اور برتن بھی بہت سے عوام کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں۔ گھوڑے سے منسوب سال کی آمد کے ساتھ ہی چین بھر میں پھولوں کے بازاروں میں رش بڑھتا جا رہا ہے، جہاں گملوں اور سال نو کی سجاوٹ کے لیے پھول خریدنے والے گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بیجنگ فلاور ٹریڈنگ سینٹر میں مختلف رنگ اور اقسام کے پھول ہر عمر کے گاہکوں کو اپنے جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ گھوڑے کی شکل کے پھولدار گلدان اور برتن جیسی تخلیقی نئے ڈیزائن بھی بہت سے گاہکوں کی توجہ سمیٹ رہے ہیں۔ پھول فروشوں کا کہنا ہے کہ آئندہ شروع ہونے والا سال گھوڑے سے منسوب سال ہے اور گھوڑے کا مطلب فوری کامیابی کا حصول ہے۔
اس اعتبار سے تخلیقی مصنوعات کا کاروبار عمدگی سے چل رہا ہے۔ سال نو کے سیزن میں ان کی فروخت میں پہلے سے 1/3 اضافہ ہو چکا ہے۔ یونان کے صوبائی دارالحکومت کنمنگ میں واقع دونان فلاور مارکیٹ، جسے ایشیا کا فلاور کیپٹل کہا جاتا ہے، میں کچھ پھول فروشوں نے اپنے سٹالوں پر ہی لائیو سٹریمنگ کے کمرے قائم کیے ہیں، جس سے گاہکوں کے لیے آن لائن پھول خریدنے اور انہیں براہ راست اپنے گھروں تک پہنچانے میں آسانی ہو گئی ہے۔ لاجسٹک کمپنیوں نے بھی تازہ پھولوں کی ترسیل کے لیے ترجیحی چینلز کھول دیے ہیں۔ چین کی بجلی کی صنعت سبز توانائی میں تبدیل ہو کر اعلیٰ معیار کی ترقی کا ایک اہم ستون بن چکی ہے۔ چین کی نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن نے اعلان کیا ہے کہ سال 2025 میں ملک کی مجموعی بجلی کی کھپت ایک نیا سنگ میل عبور کرتے ہوئے پہلی بار 10 ٹریلین کلو واٹ گھنٹے سے سالانہ 10 ٹریلین کلو واٹ گھنٹے سے زائد بجلی کی کھپت کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن چکا ہے۔ چین کی توانائی اور بجلی کی صنعت کی سبز تبدیلی اب ملک کی اعلیٰ معیار کی ترقی کا ایک اہم ستون بن چکی ہے۔ چین کے نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن نے اعلان کیا ہے کہ 2025 میں ملک کی مجموعی بجلی کی کھپت ایک نیا سنگ میل عبور کرتے ہوئے پہلی بار 10 ٹریلین کلو واٹ گھنٹے سے تجاوز کر گئی ہے۔ چین دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جو سالانہ 10 ٹریلین کلو واٹ گھنٹے سے زائد بجلی کی کھپت کرتا ہے۔ یہ پیمانہ 2025 میں امریکہ، یورپی یونین، روس، بھارت اور جاپان کے مجموعی طور پر استعمال ہونے والی بجلی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اعداد و شمار 2015 میں چین کی مجموعی بجلی کی کھپت کا تقریباً دگنا ہے۔ اگر ایک اوسط سالانہ گھریلو کھپت کو 3000 کلو واٹ گھنٹے کے حساب سے لیا جائے تو چین کی 10 ٹریلین کلو واٹ گھنٹے کی بجلی 3.3 ارب سے زائد گھریلو صارفین کی سالانہ توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان اعداد و شمار کا اگر چین کے نئے قومی معیار کے مطابق حساب لگایا جائے تو یہ 150 ملین برقی گاڑیوں کو زمین سے چاند تک کا سفر کرنے کے لیے درکار توانائی فراہم کر سکتا ہے۔ چین کے شہر ہانگچو میں ایمبیڈڈ انٹیلیجنس روبوٹکس کا استعمال مختلف شعبوں میں بڑھ رہا ہے۔ زیر زمین برقی توانائی کی سرنگ میں بجلی کے ڈسچارج کا پتہ لگانے اور دیکھ بھال کے لیے روبوٹ کتوں کا استعمال کیا جانے لگا ہے۔ اسٹیٹ گرڈ ہانگچو پاور سپلائی کمپنی کے مطابق روبوٹس پہلے ہی آپریشنز میں وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں۔ خطرناک کاموں سے انسانوں کو بچانے والے روبوٹس اب خودکار سیکیورٹی، پیٹرولنگ، آگ بجھانے اور کھیلوں کے ایونٹس کی لائیو سٹریمنگ میں فوٹوگرافرز کی مدد کرنے کے لیے تیار کیے جا چکے ہیں۔ چین کے مشرقی صوبہ زیچانگ کے شہر ہانگچو میں ایمبیڈڈ ذہین روبوٹکس کا استعمال مختلف شعبوں میں بڑھ رہا ہے۔ تقریباً 19 میٹر زیر زمین واقع برقی توانائی کے ٹنل میں روبوٹ کتے گشت کرتے ہیں، بجلی کے ڈسچارج کا پتہ لگاتے ہیں اور حتیٰ کہ دیکھ بھال کا کام بھی مکمل کرتے ہیں۔ اسٹیٹ گرڈ ہانگچو پاور سپلائی کمپنی کے حکام نے بتایا کہ روبوٹس پہلے ہی ان کے آپریشن میں وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال کے مقابلے میں روبوٹ کتے کی فعالیت کو ابتدائی کیبل معائنہ سے بڑھا کر دیکھ بھال کے کاموں تک پھیلایا گیا ہے۔ روبوٹ کے استعمال میں پائلٹ اپلیکیشن سے لے کر بڑے پیمانے پر عمل درآمد تک ترقی ہوئی ہے۔ خطرناک کاموں سے انسانوں کو بچانے والے روبوٹس اب خودکار سیکیورٹی، پیٹرولنگ، آگ بجھانے اور کھیلوں کے ایونٹس کی لائیو سٹریمنگ میں فوٹوگرافروں کی مدد کے لیے تیار کیے جا چکے ہیں۔ روبوٹکس کمپنیاں تکنیکی ترقی کو نکھارنے اور استعمال کے نئے شعبوں کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ روبوٹکس کمپنیوں کے حکام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں تاکہ ذہین روبوٹکس کے بڑے پیمانے پر نفاذ اور استعمال کو ممکن بنایا جا سکے۔ ڈی پی پی کی جانب سے آبنائے تائیوان کے دونوں اطراف میں معمول کے تبادل اور تعاون کو روکنے کی کوششوں کے باوجود دونوں کناروں کے درمیان وسیع پیمانے پر روابط کا فروغ جاری ہے۔ چینی ماہرین کے مطابق ڈی پی پی حکام کی حالیہ حرکات بدنیتی پر مبنی ہے اور ان کا مقصد اپنے علیحدگی پسند ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ ڈی پی پی حکام کی جانب سے آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے درمیان معمول کے تبادلوں اور تعاون کو روکنے کی کوششوں کے باوجود آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے درمیان وسیع پیمانے پر روابط کا فروغ جاری ہے۔ چینی ماہرین کے نزدیک ڈی پی پی حکام کی حالیہ حرکات بدنیتی پر مبنی ہیں اور ان کا مقصد اپنے علیحدگی پسند ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ ڈی پی پی حکام نے چین مخالف بیانیوں کو استعمال کیا ہے جو کہ سماجی تفریق کو بڑھاتا ہے اور تائیوان میں صورتحال کو مزید پیچیدہ کرتا ہے۔
لائی چنگدے اپنے علیحدگی پسند مقصد کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور فوجی ترقی کے ذریعے تائیوان کی علیحدگی چاہتا ہے۔ اسی باعث وہ تائیوان کے عوام کو چائنیز مین لینڈ کی کتابیں پڑھنے، فلمیں دیکھنے یا مین لینڈ میں معروف کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسے اندیشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں مقامی لوگوں کی چینی قوم سے وابستگی اور ان کی چینی شناخت کی بیداری مزید مضبوط ہو جاتی ہے، جسے وہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ صوبائی سطح پر خصوصی کسٹم پالیسی کے نفاذ کے ایک مہینے بعد جنوبی چین کے صوبہ ہائنان میں سیاحوں کی آمد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ کسٹم حکام کے مطابق ڈیوٹی فری شاپنگ 4 ارب 86 کروڑ یوان تک پہنچ چکی ہے، جو کہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 46% زیادہ ہے۔ صوبائی سطح پر خصوصی کسٹم پالیسی کے نفاذ کے ایک ماہ بعد چین کے جنوبی صوبہ ہائنان میں سیاحوں کے آمد میں غیر معمولی اضافہ اور ڈیوٹی فری شاپنگ میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ہائیکو کسٹمز کے مطابق 18 دسمبر 2025 سے 17 جنوری 2026 تک کسٹم کے زیر نگرانی ڈیوٹی فری شاپنگ 4.86 بلین یوان تک پہنچ گئی، جو کہ پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 46.8% زیادہ ہے، اور خریداروں کی تعداد 30.2% اضافے کے ساتھ 7,45,000 ہو گئی، جو کہ استحکام کے ساتھ مضبوط کھپت کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہائیکو انٹری اینڈ ایگزٹ بارڈر انسپیکشن اسٹیشن کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے ماہ کے دوران ہائنان بندرگاہوں سے 1,86,000 غیر ملکی سیاحوں کی آمد و رفت ہوئی، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 46% زیادہ ہے۔ بڑھتی ہوئی مسافروں کی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بارڈر انسپیکشن حکام نے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کی سہولیات کو اپ گریڈ کیا ہے تاکہ معیاری خدمات فراہم کی جا سکیں۔ بہت سے سیاحوں کے لیے ڈیوٹی فری شاپنگ ان کے سفر کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ سیاحوں کے متنوع ضروریات کو بہتر طور پر پورا کرنے کے لیے ہائنان کی ڈیوٹی فری پالیسی 1 نومبر 2025 کو نئی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ سامنے آئی تھی، جس میں ڈیوٹی فری اشیاء کی اقسام 45 سے بڑھ کر 47 ہو چکی ہیں، جس سے زیادہ بین الاقوامی سیاحوں کو ڈیوٹی فری خریداری کی جانب راغب کیا گیا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں نے نئے ریکارڈز قائم کر دیے ہیں۔ نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج پر سب سے زیادہ فعال سونے کے فیوچر معاہدے کی قیمت $4,698 فی اونس تک پہنچ گئی ہے۔ چاندی کے فیوچرز معاہدے کی قیمت $94 فی اونس سے تجاوز کر گئی۔ پیر کے روز ایشیائی تجارتی اوقات میں سونے اور چاندی کی فیوچرز قیمتوں نے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج پر سب سے زیادہ فعال سونے کے فیوچرز معاہدے کی قیمت ایک وقت میں $4,698 فی اونس تک پہنچ گئی، جبکہ سب سے زیادہ فعال چاندی کے فیوچرز معاہدے کی قیمت $94 فی اونس سے تجاوز کر گئی۔ پیر کو ہی بیجنگ وقت کے مطابق 10:30 بجے تک نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج پر سب سے زیادہ فعال سونے کے فیوچرز معاہدے کی قیمت $4,667.6 فی اونس تھی، جو دن کے دوران 1.57% اضافے کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ سب سے زیادہ فعال چاندی کے فیوچرز معاہدے کی قیمت $93.245 فی اونس تھی، جو 5.32% کے اضافے کو ظاہر کرتی ہے۔ چین کے برفانی علاقوں کے دلکش سیاحتی مقامات سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات جیسے برف اور گلیشیئر پرکشش مقامات میں تبدیل ہو رہے ہیں، جس سے ملک کی معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ چین کے برفانی علاقوں میں جدید و دلکش سیاحتی تجربات کی لہر سیاحوں کو اپنے جانب متوجہ کر رہی ہے، جہاں سیاحتی مقامات برف اور برفانی وسائل کو انوکھے تجرباتی نوعیت کی کشش میں تبدیل کر رہے ہیں، جو مقامی معیشت اور ترقی کو فروغ دے رہے ہیں۔ چین کے مشرقی صوبے شاندونگ کے شہر جینن میں جیورو پہاڑ کے سیاحتی علاقے میں بلند برفانی آبشاریں، جو علاقے کی وادی کی شکل اور سرد موسم کے باعث تشکیل پاتی ہیں، ایک شاندار برفانی منظر پیش کرتی ہیں۔ یہ علاقہ تقریباً 30,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں برف کے چمکتے ہوئے بلبلے جیسے کرسٹل گلاس کی طرح آویزاں ہیں، جو سیاحوں کو ایک بہترین منظر دیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اس موسم سرما میں اس سیاحتی علاقے میں تخلیقی طور پر آگ کے عناصر کو شامل کیا گیا ہے، جہاں پارک کے مختلف حصوں میں 100 سے زائد چولہے اور لکڑی کے کیبن نصب کیے گئے ہیں، جس سے ایک منفرد منظر پیدا ہو رہا ہے، جہاں ہر قدم پر چولہا اور ہر 100 میٹر پر لکڑی کا کیبن دستیاب ہے۔ سیاحتی مقام صرف سیاحت تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہاں 20 سے زائد تخلیقی ہنر کے ورکشاپس بھی متعارف کرائے گئے ہیں،
जहां सयाह खुशबू वाले बैग और चॉकलेट बना सकते हैं, जबकि इसके बर्फानी खेलों के पार्क में बर्फ़ के बेल्ट और ट्यूबिंग की सहूलत ने ख़ास तौर पर ख़ानदानों के दरमियान मकबूलियत हासिल की है। चीन के सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके की बंदरगाहों ने साल 2025 में तिजारती और सियाहती कामयाबी का समंदरी ट्रैफिक का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 17 लाख से ज्यादा बहरी जहाज़ों के ट्रिप्स ने दुनिया भर में नया रिकॉर्ड कायम किया। 58 लाख से ज्यादा सयाहों ने तिजारत और सयाहत के लिए सरहदी इलाके का दौरा किया। चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके की बंदरगाहों ने 2025 में ट्रैफिक के हजम में एक नया रिकॉर्ड कायम किया, जिससे तिजारत और सियाहत में मजबूत तरक्की की निशानदेही होती है। सिंकियांग के सरहदी चेक पोस्ट ने पूरे साल में 4.435 मिलियन एग्जिट और एंट्री का इंतज़ाम किया, जो पिछले साल के मुकाबले में 36.4% का काबिल ज़िक्र इजाफा है। गाड़ियों के ट्रिप्स की तादाद ने भी नया रिकॉर्ड कायम किया, जो 1.724 मिलियन तक पहुँच गया, जिसमें साल ब साल 26.6% का इजाफा हुआ। इस सरगर्मी में मज़ीद इजाफा इस बात से हुआ कि 58 मिलियन से ज़ायद मुकामी और बैनुल-अक़वामी सयाहों ने सिंकियांग का दौरा किया, जिन्होंने सरहदी तिजारत, सियाहत और सरहदी इलाके के सफ़र के लिए सफ़र किया। चीन ने अपनी पहली समंदरी सियाहती ट्रेन का आगाज कर दिया है, जो स्प्रिंग फेस्टिवल के सियाहती सीजन में सयाहों के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। ट्रेन ज़मीनी और समंदरी रास्तों के जरिए जनूब मगरबी चेंगहाई, शिजांग सतह मुर्तफा को ग्वांगडोंग, एंगकोंग, मकाओ ग्रेटर बे एरिया और हाईनान से जोड़ती है। चीन ने हालिया दिनों अपनी पहली बैन सूबाई और बैन समंदरी सियाहती ट्रेन का आगाज़ किया, जो जनूब मगरबी शंघाई, शिजांग सतह मुर्तफा को ग्वांगतुंग, हांगकांग, मकाओ ग्रेटर बे एरिया और हाईनान से जोड़ती है। ये 2026 के स्प्रिंग फेस्टिवल के सियाहती सीज़न में एक शानदार इजाफा है। इस 14 रोज़ा सफ़र के दौरान ट्रेन सयाहों को एक ऐसा रूट फ्राहम करेगी जो रेल, सड़क और समंदर का मजमुआ होगा, जिससे वो चीन के मरकज़ी शहर चांगशा, जनूबी चीन के ग्वांगझो, शेंजन, हांगकांग, मकाओ, चोहाई और हाइको जैसे मशहूर सियाहती मकामात का दौरा कर सकेंगे। मुसाफिरों को पूरे सफ़र के दौरान हमवार ट्रांसफ़र और सामान मुंतकली की खिदमात फराहम की जाएंगी। इस ट्रेन के अव्वलीन मुसाफिरों में से 70% से ज़ायद बुजुर्ग शहरी हैं, जिनकी औसत उम्र 65 साल है। सबसे उम्र रसीदा सयाह 81 साल के हैं। ये ट्रेन 2026 के स्प्रिंग फेस्टिवल की तातीलात के लिए चलाई जाने वाली खुसूसी ट्रेनों में से एक है, जो सयाहों के मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शुरू की गई हैं। चीन आलमी मईशत में मजीद इस्तेहकाम और मुस्बत तवानाई फराहम करेगा। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान गोजिया खुन का कहना है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग एक अहम प्लेटफॉर्म है, जहां आलमी मईशत के रुझानात पर बहस की जाती है। फोरम में तरक्की को फ़रोग देने के तरीक़ों पर भी बात की जाती है और उसे आलमी मईशत का समतनुमा कहा जाता है। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान गोजिया खुन ने बीजिंग में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि चीन आलमी मईशत में मज़ीद इस्तेहकाम और मुस्बत तवानाई फराहम करेगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म हे लिफेंग के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 2026 के सालाना इजलास में शिरकत के हवाले से किया। तर्जमान ने कहा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग एक अहम प्लेटफार्म है, जहां आलमी मईशत के रुझानात पर बहस की जाती है और ताउन और तरक्की को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर बात की जाती है और इसे आलमी मईशत का समतनमा कहा जाता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म हे लिफेंग की इस मीटिंग में शिरकत और इफ्तिताही इजलास से खिताब शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस साल के इजलास का थीम मुकालमे की रूह है। एक ऐसे दौर में जब दुनिया गैर यकीनी हालात और अदम इस्तेहकाम का शिकार है और तरक्की के लिए नए मुहर्रिकात तलाश कर रही है, चीन इस बात का मुंतज़र है कि तमाम शरीक फ़रीक़ों के साथ मिलकर बातचीत और तबादलों को फ़रोग़ दे, ताउन के लिए मुश्तरका इत्तफ़ाक़ राय पैदा करे, हकीकी कसीरुल-जहती इक़दामात को फ़रोग़ दे, खुली आलमी मईशत की तामीर के लिए मिलकर काम करे और एक ऐसा आलमी तरक्की का मॉडल कायम करे जो सब के लिए ज़्यादा लचकदार, फ़ायदेमंद और आलमी मईशत में मज़ीद इस्तेहकाम और मुस्बत तवानाई फराहम करे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN।
नाज़रीन, अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। चिंगशॉन लेक साइंस एंड टेक पार्क पे पहली बार आने वालों का रद्द-ए-अमल यकीनन एक जैसा होता है। इतना पुरसकून माहौल के वाकई यहाँ काम करने को दिल चाहता है। खिड़की के बाहर सब्जा और दिलकश मनाजिर काम करने का अंदाज ही बदल देते हैं। बाहर सुकून और अंदर बर्क रफ्तार काम देखिए इस वीडियो में। चिंगशॉन लेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में पहली बार आने वालों का रद्द-ए-अमल यकीनन एक जैसा होता है। इतना पुरसुकून माहौल, क्या वाकई यहाँ काम करने का दिल चाहता है? लेकिन यकीन करें, जब आप खिड़की से बाहर सब्जा और दूर मौजूद पहाड़ों को देखेंगे तो काम करने का अंदाज ही बदल जाएगा। खिड़की के बाहर सुकून, मगर अंदर रोशनी की सी रफ्तार। यहाँ आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझने का वक्त नहीं मिलता। यहाँ राज है तो सिर्फ आपकी मदद का, यानी यहाँ आपका मुकाबला सिर्फ बाग से है। आपके खुद की हर लाइन एक शहर की धड़कन कंट्रोल करती है। अगर आप मजदूर हैं तो ये जगह आपके लिए जन्नत है। पहले कहा जाता था मजदूरों के पास ताकत है, अब हम कहते हैं इनके पास हिकमत है। ये बड़ी मशीनों को अपने इशारों पर चलाना, ये एहसास ही कुछ और है। काम के बाद की जिंदगी बिल्कुल बेफिक्री की। खाना लाजवाब और घर से ऑफिस की लंबी मुसाफत की कोई झंझट ही नहीं। रिहाइश का किराया, यहाँ की पॉलिसियाँ आपको इस टेंशन से भी आजाद लगती हैं। जो टेक्नोलॉजी तैयार करना चाहते हैं वो यहाँ घूम कर काम करें। जो जिंदगी जीना चाहते हैं वो सुकून से रहे, क्योंकि असल तरक्की यही है कि इंसानों का ख्याल रखा जाए। सही कहा ना? प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मेहनत के पसीने से भीगे हुनरमंद अफराद पत्थरों को तराश कर ऐसी कमाल की अशिया बना रहे हैं कि आर्ट और सकाफत के ये नमूने दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान भी हैं, जो दुनिया भर में खुसूसन चीन भिजवाए जाते हैं, जहां उसकी मांग में माजी की निस्बत इजाफा हुआ है। हमें कम से कम एक्सपोर्ट करते हुए 30-35 साल हो गए और अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है। हमारा बेसिक काम हैंडीक्राफ्ट का है, मार्बल हैंडीक्राफ्ट का, लेकिन ब्लॉक भी एक्सपोर्ट करते हैं। ब्लॉक भी एक्सपोर्ट किए हैं चाइना हमने काफ़ी। अभी ये कि हमारा हैंडीक्राफ्ट के अंदर डिफरेंट आइटम है, जिसमें वाजिज़ होते हैं, खरल्स होते हैं, एग होते हैं और अपने एनिमल्स होते हैं। की रिक्वायरमेंट पे जैसा होता है ना, तो इस तरह हम काम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अभी बेसिक जैसे चाइना का काम ज़्यादा है हमारे पास, चाइना का काम कर रहे हैं, बाकी और दूसरे ममालिक का भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में मेहनत के पसीने से ये हुनरमंद पत्थरों को तराश कर ऐसी बाकमाल अशिया बना रहे हैं जो कि न सिर्फ आर्ट और सकाफत के नमूने हैं, बल्कि दुनिया में पाकिस्तान की पहचान भी हैं। दस्तकारी के ये नमूने दुनिया भर, खुसूसन चीन भिजवाए जा रहे हैं, जहां इसकी मांग में माजी की निस्बत इजाफा देखा जा रहा है। चाइना में ज़्यादातर ये राउंड आइटम जैसे खरल हो गए, स्फेयर हो गए, एग्स हो गए, बाउल हो गए और एनिमल भी जाते हैं। और कुछ इनके अपने रिक्वायरमेंट आइटम होते हैं जिसके अंदर वो मिनरल्स टाइप के हैंडीक्राफ्ट लेते हैं हमसे, जिसमें मतलब पाम स्टोन होता है, रफ स्टोन होते हैं। इस तरह के आइटम हमसे मांगते, रिक्वायरमेंट होती है और क्वांटिटी होती है, ह्यूज क्वांटिटी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं, अच्छी क्वांटिटी होती है। अभी तो विज़िट पे हमारा एक पार्टनर दानियल अंसारी हो गए हैं विज़िट पे, पार्टी से डिस्कशन करने के लिए, मज़ीद ऑर्डर लेने के लिए ना।
اور کچھ سیمپلنگ دکھانے کے لیے نئے سیمپل، اور کچھ شاید ہو سکتا ہے پارٹی بھی اپنے نئے سیمپل دے ان کو۔ یہ دلکش اشیاء پتھروں سے تیار کی جا رہی ہیں، لیکن کون سا پتھر؟ اس کے لیے کیا کوئی خاص پتھر استعمال ہوتا ہے؟ پتھر کوئی سا بھی ہو، لیکن اس کی ہارڈنیس گرینائٹ سے یا پریشیس اسٹون سے کم ہو، کیونکہ 3-4% کے پتھر تو ٹولز پہ بھی بن جاتے ہیں اور بلیڈ پہ بھی کٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ ہارڈ پتھر ہوتے ہیں جو ٹولز پہ نہیں بنتے۔ مختلف پتھر مختلف ریجنز کے ہیں، جیسے زیادہ تر پتھر بلوچستان سے، کے پی کے سے، جی بی گلگت بلتستان سے، کچھ پتھر ایسے ہیں جو افغانستان سے بھی امپورٹ ہوتے ہیں، تو اس کے ہر کلر مختلف ہوتے ہیں۔ گرین کلر کے پتھر زیادہ تر، جس کو اونیکس بھی کہتے ہیں، وہ بلوچستان سے آتا ہے، کچھ افغانستان سے بھی تھوڑا شیئر ہے اس کا، اور جو سفید کلر کے پتھر ہوتے ہیں یہ کے پی کے سے زیادہ تر آتے ہیں۔ تو یہ جو پتھر ہے اس کو اونیکس کہتے ہیں، اسے عام لوگ تو ماربل کہتے ہیں، لیکن یہ اونیکس ہے۔ اس کو چائنیز میں جیڈ بھی کہتے ہیں۔ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، یہ پتھر ٹرانسپیرنٹ ہے، جب آپ اس کو لائٹ دیتے ہیں تو یہ لائٹ کو کھولتا ہے، مطلب لائٹ اس کے اندر کراس کر جاتی ہے۔ اب یہ والا پتھر ہے، اس کو یہاں پر تو ہم بلیک اینڈ گولڈ کہتے ہیں، لیکن چائنا میں یہ بہت فیمس ہے، خاص کر ڈیزائننگ میں یوز ہوتا ہے، اور چائنیز میں اس کو وہ لوگ ہیجنگ خوا بولتے ہیں، تو یہ بہت فیمس ہے چائنا میں۔ یہ ہنرمند روایتی اوزاروں اور مشینری سے پتھر کو چیر کر آرٹ کے نمونے تخلیق کرتے ہیں۔ سننے اور دیکھنے میں جتنا آسان اور دلکش لگتا ہے، یہ اتنا آسان ہے نہیں۔ ذرا سی غلطی، پیمائش سے ہٹ کر لگ جانے والا تیشہ اسے خراب کر سکتا ہے۔ کوئی بھی آئٹم جو نا ایزی نہیں ہے، ہر آئٹم میں بہت ورکنگ ہوتی ہے نا، ٹوٹل ہینڈ میڈ ہے نا، شیپ بہت جو مشکل سے بنانا پڑتا ہے نا، کیونکہ یہ ہینڈ میڈ کام ہے نا یار۔ تو سارے آئٹم بنتے ہیں، بازز بنتے ہیں، اس میں اینیمل بنتے ہیں، ایگز بنتے ہیں، اسٹرے بنتی ہیں۔ پہلے ہمیں اس کا وہ شیپ دیتے ہیں، ڈیزائن دیتے ہیں کہ اس سائز میں پیس چاہیے نا، پہلے اس کی وہ کرتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہیں، اس کے بعد جو نا ہم شیپ ڈلواتے ہیں نا، جو اس کے سائز ہوتے ہیں، سائز کو مینیجمنٹ کرتے ہوئے شیپ دیتے ہیں۔ پہلے کٹنگ ہوتی ہے اس کی پیس کی، پھر اس کے بعد کٹنگ کے بعد پالشنگ پہ آتا ہے، پھر بب پہ آتا ہے نا، اس کے بعد جا کے پروسیس وہ ہوتا ختم ہوتا ہے۔ کسی بھی دوسرے کام یا کاروبار کی طرح اس صنعت میں بوجھو اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آتا رہا ہے، لیکن چین کے ساتھ کام میں تیزی آنے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ بظاہر یہ چھوٹی صنعت نئی بلندیوں کو چھوئے گی۔ ہماری بیسکلی نا چین کے ساتھ جو کمپنیاں ہیں ان سے انیشیل بات چل رہی ہے اسی کام کے متعلق، اور انشاءاللہ ان فیوچر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے رزلٹ آئیں گے اس کے۔ کام نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ اس لیے بند ہو گئے ہیں کہ کام کی کمی کی وجہ سے، لیکن جب کام بڑھے گا تو لامالا لازمی بات ہے وہ لازمی اسی فیلڈ میں دوبارہ آئیں گے، اور اچھے کاریگر ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، اچھے کاریگر ہیں، وہ کر سکتے ہیں وہ کام۔ اس صنعت پر خاص توجہ دے کر نہ صرف روزگار کے بے شمار مزید مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں، بلکہ یہ ملک کے لیے کثیر زر مبادلہ حاصل کرنے کا بھی ایک اہم ذریعہ بن سکتی ہے۔
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग की सैर, कौन कौन से चैलेंजेस होंगे बीजिंग के ऐसे पार्क जहां बुजुर्ग अफराद वर्जिश करते हैं जिनकी औसतन उम्र 70 साल और उससे ज़ायद है। ये आम वर्जिश नहीं, इतना मुश्किल काम है कि जवान लोग भी अगर चैलेंज करें तो हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं चाइना ट्रैवल में। मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड चीन में आ चुके हैं। जी हाँ, और आज मैं इनको बेइजिंग की सैर करवाऊंगी और हम देखेंगे हम कौन कौन से दिलचस्प एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। हेलो एवरीवन, यहाँ तो बुजुर्ग लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो बीजिंग में बहुत से ज़्यादा ऐसे पार्क हैं जहाँ ये बुजुर्ग लोग तो एक साथ एक्सरसाइज करते हैं। सुबह सुबह ये ताई ची quan वर्जिश करते हैं और शाम को ये तो क्वांगचांग वू मतलब डांस करते हैं। हमारी पहली मंजिल थियनथान पार्क है। यहाँ की खास बात यहाँ मौजूद वर्जिश करते बुजुर्ग अफराद हैं। जो आप देख रहे हैं ये आम वर्जिश नहीं बल्कि कुंग-फू शो है। ये इतना मुश्किल है कि जवान लोग भी अगर चैलेंज करे तो हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं। ये तमाम रिटायर अफराद हैं और इनकी औसत उम्र तकरीबन 70 साल है। रिटायर होने से पहले इनमें कोई मजदूर था, कोई उस्ताद और कोई किसी दफ्तर में मुलाजिम, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये थियनथान पार्क के मार्शल आर्ट्स के माहिर बन गए हैं। यहाँ वर्जिश एक तफरीह है और पुराने दोस्तों के लिए ये समाजी मेल जोल का एक मकाम भी है। Honestly, this has been the biggest cultural shock of my life so far, because back home, I think we don't have इस तरह के लोग जो कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, स्पेशली ओल्डर लोग बिल्कुल भी नहीं करते। टू सी ओल्डर पीपल सो एक्टिव, मेरे लिए एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक है। एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय चाइना ऑलरेडी, बट दिस हैज़ प्रॉब्ली बीन द most impressive thing so far, because I think people have to stay active, especially in their older ages, ताकि वो बाहर निकले and they stay active and they stay healthy. I want to work out with them. I'm gonna come when I grow older. I'm gonna come to China here. आपको पता है तो ये तो सब retired लोग हैं, इनकी average उम्र तकरीबन 70s। वाह, ओके। मैं ये वीडियो जाके अपने पेरेंट्स को दिखाऊंगा। जरूर। अब हम जो देख रहे हैं वो थियनथान की मरकजी इमारत छिनियनदियन हॉल है। इस हॉल में बादशाह बहार की फसल के लिए दुआ करते थे। छिनियनदियन हॉल अहम तारीखी और सकाफती मानी रखता है और ये कदीम ज़माने में चीनी लोगों की आसमान और कायनात के बारे में समझ और इंसान और फितरत के मीराब के तस्वुर की अक्कासी करता है। ये 1998 में आलमी सकाफती वर्जिश की फहरिस्त में शामिल किया गया। I'm so happy to be in China. China बहुत प्यारा है. I love the ambience. Right now I am in Temple of Heaven. Yeah, and it's amazing. I highly recommend you guys to come here and enjoy the ambience. It's stunning. Thanks for having me. Wa'aini Chungwa again. Wa'aini Chungwa. मैं हूँ राहिला खान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीजिंग चाइना में टेम्पल ऑफ हेवंस पर। ये जगह बहुत खूबसूरत है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है चाइना में। इस वक्त हमारी बहुत अच्छी होस्ट हैं आप सब लोग ज़रूर चाइना आएँ और इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। हमारी तीसरी मंजिल अजीम दीवारें चिंग है। दीवारें चिंग की इस हिस्से को पादालिंग कहते हैं जो बीजिंग के यनचिंग जिले में वाक़ है।
ये मिंग खानदान के दौर की दीवारें चीन का अहम हिस्सा है। इसकी तामीरात बहुत शानदार है। उसे आलमी सकाफती विरसे और कौमी 5A दर्जे की सियाहती जगह का दर्जा दिया गया है। ये दीवारें चीन का सबसे मशहूर मकाम जो मुर्गी और गैर मुर्गी सियाह दोनों में मशहूर है। सर आज बहुत जल्दी है लेकिन हम दीवारें चीन पर आ चुके हैं, आपको कैसा लगा? हाँ, इधर बहुत मज़ा आया। स्पेशली जो दीवार चीन है ये आपने भी बताया कि 2000 साल पुरानी हिस्ट्री बिलोंग्स करते हैं। हाँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ऐसा वाइब फील हो रहा है जैसे कई सदियों साल पीछे चले गए। मेरे ख्याल में दीवारें चीन एक पुल की तरह है, न सिर्फ दो तारीख और ये मॉडर्न सोसाइटी से लिंक होता है बल्कि चीनी लोग और दुनिया भर के लोग ये लिंक होता है, जुड़े होते हैं। जी जी जी। हाँ, ये और इसके दूसरा ये कि मतलब आप देख सकते हैं दीवार चीन से कि कितना चाइना के डिफेंस सिस्टम कितना उस टाइम पे मजबूत है। हाँ, हाँ। तो बड़े एंजॉय कर रहे हैं, बट सर्दी थोड़ा ज़्यादा है, वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप देखें ये तो बहुत खूबसूरत है। ये आप देखें पीछे। ये दीवारें चीन पर एक खुसूसी थिएटर है जो AI, AR और VR के टेक्नोलॉजी के ज़रिए तो हम देख सकते हैं कि कदीम ज़माने में ये सोल्जर्स कैसे मैदान जंग पर लड़ाते थे। तो आइए हम तजर्बा करेंगे और इसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसा लगा। कैसा लगा? बहुत inspiring. I loved it, and I'm an emotional guy. I loved their spirit and enthusiasm, and the wall. It was beautiful. I loved the Chinese culture. I loved everything. It was an amazing one in a lifetime. Once in a lifetime. कैसा लगा? अभी हमने दुनिया का सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस किया है। मैं लाहौर में भी इस तरह के विजुअल्स देखती हूँ, लेकिन वहाँ पे इतने अच्छे विजुअल्स नहीं होते जितने यहाँ पे थे। आई वॉज अमेज्ड। इट वॉज सच अ surreal experience, and oh my god, the way they describe Wall of China in the story, I can't describe it. It's just a lifetime experience, and I think मैं सबको यही बोलूँगी कि वो यहाँ पे आएँ और ये ट्राई करें। It's a lifetime experience, I swear. Thank you. कैसा लगा? The only thing I'm worried about कि मैं लोगों को कैसे बताऊँगा इस बारे में, क्योंकि वो चीज़ जो हमने एक्सपीरियंस की है, आई थिंक ये मैं इससे ज़्यादा क्रेजी VR एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पर जो सीट्स की मूवमेंट और जब हम हवा में गए हैं तो वो हवा फेस पे ये कमाल, ओह कमाल, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, अनरियल। 我爱你中国，北京都是真的吧。 चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है